ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں مسلسل امریکہ آتا رہا، سیکرٹری جنرل جب سے بنا اس کے بعد سے 6-7 سال مجھے عمران خان صاحب نے زبردستی سیکرٹری جنرل بنائے رکھا، بلکہ 7 یا 8 سال۔ اچھا، اور اس کے اندر جب میں امریکہ آتا تھا تو میں لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ تم امریکہ کی بھی مالکی کرو، یہاں کی سیاست میں حصہ لو، یہاں لابنگ کرو، اور فارا کے اندر فارن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ کے تحت میں نے رجسٹر کروایا پاکستان تحریک حضور والا، اور پی ٹی آئی ایل ایل سی بنائی تاکہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ نہ جائے، جائز طریقے سے جائے۔ وہی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے نا۔ ہم نے جائز طریقے سے ایل ایل سی کے ذریعے پیسہ بھیجا تو انہوں نے یہ کہا اچھا پاکستان کا قانون ہے کہ کمپنی سے پیسہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے بات تو درست ہے نا۔ تو جب وہ باریکی سے دیکھنے لگے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بلہ تو آپ کا بعد میں بین ہوا، پہلے تو آپ کی پارٹی کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے ہمارے لیے وہ کیفیت پیدا کی، شروع میں نے کی تھی، پھر آپ ہی کے اوپر الزام تو کسی پر لگانا ہے نا، میں نے تو آپ پر لگاؤں گا۔ آپ نے وہ کیفیت پیدا کی کہ جناب وہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر تھا، کیا نام اس کا یار، بڑا بیکار سا آدمی ہے، تو وہ اس نے یہ کہا کہ یہ تو پیسہ سارا ان کا کمپنی سے آیا ہے۔ کون سی کمپنی بھائی؟ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جس کے ذریعے ہم نے یہاں کا ٹور استعمال کیا، جائز چیز بھائی وہیکل استعمال کی کہ جائز چیز کے ذریعے پیسہ بھیجا، ان کا سارا پیسہ ان کا فورن منی ہے اور کمپنی کے ساتھ آیا ہے، لہذا سارا ضبط کرو، پی ٹی آئی کو بین کرو۔ اچھا وہ بھی مقدمہ لٹکایا، پھر بلہ زیادہ آسان ہے نا، اس میں ایک اور خبیث، کیا نام ہے اس کا، اچھا اس کے جناب بلہ چھین لیا، اور اب وہ اپنے آپ کو گنجا کر کے پھر رہا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ کیا ہو گیا؟ اچھا جی، تو میں جب یہاں پر آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہم درخواست کرتے تھے امریکہ میں لوگوں کے ساتھ کہ لابی کرو، خط لکھو کانگریس مین کو، تو آئی ایم سو ہیپیلی سرپرائز، اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ماشاء اللہ، میں ہیٹس آف ٹو یو۔ اچھا یہ دوسری بات ہے کہ مجھے آپ سے شکایت کی ہے، کیونکہ آپ سب لوگ میری بیٹی کی طرح، تو جب میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں تو اپنی بیٹی سے بھی کروں گا، وہ بھی باسٹن میں آباد ہے، کہ آپ سب لوگ پاکستان کی کٹی پتنگ ہے نا، آپ نے اڑائی تھی ہے پتنگ، اس امید پر جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پتنگ آپ اڑاتے بھی ہیں تو کاٹتے بھی ہیں تو اس کو بیچا ڈال کے اس کو کھینچتے بھی ہیں۔ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ آپ کچھ کھینچ کر لائیں گے، اور آپ میں سے کسی نے کبھی کبوتر اڑائے؟ اچھا وہ کبوتر بازی بھی اسی طرح سے کی جاتی تھی کہ اپنے آپ 10 کبوتر کو پالا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا، پھر اڑایا جاتا تھا، اور پھر آ کر کے یہ انتظار ہوتا تھا کہ وہ ایک کبوتر کوئی پکڑ کر 11 ہو جائے۔ جب یہ 11 ہو جاتے تھے تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے تھے، گھر سے آشنائی کرائی جاتی تھی، اس کو کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ گھر کو پہچان دے، پھر اس کو اڑایا جاتا تھا۔ تو آپ وہاں سے ہم نے کبوتر اڑائے تھے، آپ جیسے کوئی بیٹی جیسے، اور آپ یہی آ کر رہ گئے جہاں کے کبوتر زیادہ اسٹرانگ تھے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تحریک آپ نے چلائی ہے وہ عمران خان کی طرف سے امیدیں تو دیکھو، اس نے یہ امید لگائی اور صحیح امید لگائی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بدلیں گے، اور ڈاکٹر صاحب یہ لوگ پاکستان آئیں گے واپس۔ جناب علی جب میں آیا تو پہلی خوشی یہ میں نے آپ سے اظہار کیا اس بات کا، اور آپ کی محبت پاکستان کے ساتھ بے انتہا ہے، اور میری ایک اور کوشش ہے جس کا آج اس محفل میں ذکر نہیں کروں گا کہ آپ یہاں رہتے رہتے ایک تو آپ چیریٹی کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، ایک آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے، شوکت خانہ کے حوالے سے آپ کا دل کھلے ہوئے، بہت سارے ادارے آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ میں جب آیا تھا تو میں جب بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے چیریٹی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دماغ چاہیے، آپ کا انٹلیکٹ چاہیے۔ اور ڈیلس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب ہم نے $100 ملین پاکستان کو چیریٹی بھیجی ہے اوورسیز ڈائسپورا میں پچھلے 10-15 سال میں، ماشاء اللہ۔
مگر میں نے ان سے کہا کہ اس محفل میں ڈیلس میں نے ان سے کہا اس محفل میں $10 بلین جتنا دماغ موجود ہے، تو $100 بلین پینٹس اگینسٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جاپان نے ترقی کیوں کی، جرمنی نے ترقی کیوں کی؟ جب وہ تباہ ہو چکے تھے ترقی کر لی۔ ترقی کس وجہ سے کی کہ ان کا انٹلیکٹ تباہ نہیں ہوا، ان کی عمارتیں گرائی گئی۔ جو لوگ عمارتوں پر روتے ہیں نا، وہ جنا ایک عمارت کو گرانے کے بعد جنا ہاؤس کا لیبل لگا کر روتے ہیں، اور قائد اعظم کے اصل اقوال، قائد اعظم نے کیا کہا کہ تم لوگ اپنی بیرکس میں رہو۔ قائد اعظم نے کوئٹہ میں کہا، بڑا صاف صاف کہا، انہوں کا پلان ہم بنائیں گے، the civilians will make the rules of the nation اور you should follow those rules۔ وہ جناح صاحب کے اقوال تو دفن کر دیے انہوں نے جناح صاحب کے ساتھ، اور جناح ہاؤس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آپ سے کہا اتنا بڑا جرم تم لوگوں نے کر دیا، اتنا بڑا جرم کہ جناح جس کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں 4 سال لاہور میں رہا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ جناح ہاؤس، اور میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، وہ صاحب مجھے ہمیشہ خط لکھا کرتے تھے کہ بھئی ہماری تنخواہ کو بڑھا دو، پینشن، کیونکہ انہوں نے گورنر بھی رہے، تو انہوں نے مجھے بڑی محفل میں میرے اوپر اعتراض کیا کہ جناب ہم نے اتنی مرتبہ سب کو کہا کہ ہماری پینشن بڑھا دو۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ جناب علی آپ کی جو ریٹائرڈ جنرل کی پینشن ذرا وہ بتا دیجئے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ کتنی پینشن بڑھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ گھبرا گئے تھا اس محفل میں، طنز کر رہے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی والے اتنے چرب زبان ہیں ماشاءاللہ دیکھیں، اور اتنا حاضر جوابی ہے ماشاءاللہ دیکھیں، اور جواب کے بیٹھا ہوا ہے، مجال ہے اس کو کوئی بات کہے اور یہ جواب نہ دے، اور زیادہ ہی جواب دیتا ہے۔ تو جناب میں نے ان سے جب کہا تو خاموش ہو گئے، مگر اپنی ڈیفنس پر انہوں نے مجھے ایک چیز فیڈ کی بڑی اہم۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں حلفیہ آپ سے کہتا ہوں، میں اس گھر میں رہا ہوں، کوئی آ نہیں سکتا وہاں پر، 3 بیریئرز ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو کوئی آ سکتا ہے۔ اینڈ ہی سیڈ، میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، ہی سیڈ کہ دیٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گھٹیا کیفیت ہے کہ وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ دا فیکٹ انہوں نے دوربین لگا کر یہ تلاش کیا، عدت کیس تلاش کیا، وومن کی مینسٹرویشن کی گنتی کرنی شروع کر، شرم نہیں آتی؟ تو لہذا آپ کے اوپر دوربین ہے، بی ویری کیئرفل ہے۔ آپ اپنا پاکستان دیکھو، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری آپ بات ریکارڈ ہو، میرے ٹیلی فون ریکارڈ ہو، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ دیکھو میرے دل سے اور عمران خان کے دل سے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں نکل سکتی، کبھی پاکستان کے ساتھ۔ اور عمران خان کے اوپر لوگ کرپشن کا جب الزام لگاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا وہ صاف ستھرا آدمی ہے، کوئی اس کی جائیداد، عمارات، کوئی ایسی کیفیت، ہیون فیلڈ اپارٹمنٹ جو آج تک جس کا جواب نہیں ملا، بھئی آئے کہاں سے پیسہ؟ جو کبھی وہ آ گیا قطری خط آ گیا، کبھی میرے والد صاحب یہ کرتے تھے، اور دوسرا خاندان والا کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب تو ہمارے دادا صاحب جو تھے وہ سیلف میڈ آدمی تھے، کبھی وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ معصوم سا، معصوم تو نہیں کہوں گا، اس نے بینکرپسی بھی ڈکلیئر کر دی، اس کا بیٹا نواز شریف کا حمزہ بینکرپسی بھی ڈکلیئر کر دی، تو جی یہ تو ہماری ٹیوشن کے پیسے بھی ہم وہاں سے پاکستان سے منگاتے تھے، بڑی مشکل پڑتی تھی، اور رہتے کس میں تھے؟ ہیون فیلڈ، وہ بھی بھول گئے سب، مگر بھولے نہیں، قوم نہیں بھولی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، قوم نے ایک ایک چیز اپنے دماغ سے رجسٹر پر ڈالی ہوئی ہے۔ جب یہ 91% کی جب آپ سے بات ہوتی تو اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آیا کیوں؟ میں آیا اس لیے کہ میں ایک تو پاکستان کی تکلیف دنیا کو بتاؤں۔ عمران خان صاحب مسلسل کہتے رہے I want the world to understand what is happening as far as human rights in Pakistan is concerned۔ ان کے خطوط جو اندر سے نکلے ہیں اس کے اندر مسلسل اس بات کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ میرا رائٹ ہے، اگر میرے اوپر ظلم ہو تو آہو بکا اس کا دنیا کو بتانا، یہ میرا کانسٹیٹیوشن میری مجھے اجازت دیتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اجازت دیتا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ تم امریکہ جا کر یہ کیا بات کر رہے ہو، تو میں اس لیے کہوں گا کہ تم پاکستان میں تو میڈیا بھی تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میں باہر بھی جا کر بات کروں گا، مگر ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب مجھ سے کہتے تھے کہ تم، میں کہہ رہا تھا جی میں نے ریزائن کرنا ہے، میں پریشان ہوں،
تو وہ کہتے تھے نہیں ڈٹے رہو وہاں پر, but stay within the boundaries of the Constitution of Pakistan. اچھا اسی حوالے سے جب لوگوں نے کہا کہ پارڈن ہونا چاہیے خان کو, تو میں نے 2 ایمیسریز بھیجے جو میرے پاس آتے تھے ملنے کے لیے, جو مجھ سے عمران خان صاحب کے پیغام لاتے تھے اور میرے اس کے پاس لے جاتے تھے. وہ تھے علی ظفر اور رؤف حسن. ان کو میں نے کہا کہ یہ خان صاحب کو کہہ دیں کہ ان کی میں پارڈن ان کا میں غلام ہوں یہاں پر, ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں تو مڈل کلاس کا ایک ڈینٹسٹ ہے. اچھا اور وہ مڈل کلاس کا ڈینٹسٹ جس کی انکم کیا ہوگی آپ تصور کیجیے, معمولی سی انکم ہوگی, مگر جب ٹیکس دیتا تھا تو 2013 کی اسمبلی کے اندر I was the 10th highest taxpayer among the National Assembly people. مجھے کتنا فخر ہوا ہے یار کہ یہ مڈل کلاس آدمی was the 10th highest taxpayer, جہاں بڑے بڑے وڈیرے اور خان صاحب نے وہ ٹویٹ بھی کیا ٹویٹر سے I was the 10th highest taxpayer. جدو ختم کریں گے نا یہ سوری صاحب نے گالاں دے میں نے لکھا کہ جی میں ان کو بھیجا پیغام کہ میں پارٹن ہونا چاہیے. مجھ سے علی ظفر صاحب نے پوچھا آپ کی کیا رائے, تو میں نے ان سے کہا بتانا مت خان صاحب کو, مگر میری رائے یہ ہے کہ ان کو پارٹن لینی چاہیے, اور ان کو بتانا مت. اور کیوں نہیں لینی چاہیے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے جو پارٹن ہو, اس نے کوئی غلطی کی ہے, اس نے کوئی کرائم کیا ہے جو پارٹن ہو, نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب ہی شوڈ بی فری لیگلی. اور 3 کیسز میں پارٹن ہو تو 197 کا کیا ہوگا. اچھا تو خیر جیسی وہ لے کر کے پیغام خان صاحب کے پاس, تو خان صاحب نے کہا کہ علوی کیا کہتا ہے, ٹپیکل علوی کیا کہتا ہے, تو علوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو پہلے آپ فیصلہ کریں پھر بتائیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ یار کیسی بات ہے, میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا, کس بات کی پارڈن ہے, اٹس بلو مائی ڈگنیٹی ٹو آسک فار پارڈن. تو یہ آپ کا لیڈر ہے جس کو جو بھی موقع ملا ہی اسٹوڈ بائی دا لا اینڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب لیفٹ سے میں ملا ہوں تو میں نے ان سے کوئی چیز مانگی نہیں, کچھ کہا نہیں. کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ جو ڈگنیٹی آپ نے امانت دی ہے مجھ کو, مجھ چھوٹے آدمی کو, جو عمران خان نے ڈگنیٹی پہنچائی ہے مجھ کو, اس ڈگنیٹی کے اعتبار سے یہ بلو دا ڈگنیٹی آف پاکستان ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ باہر دنیا میں جا کر کسی اور گورنمنٹ سے کوئی چیز مانگے. تو میں نے تو یہاں پر بتا رہا ہوں, پلیز ڈونٹ مس انٹرپریٹ اٹ, میں نے تو یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ میری مدد کیجیے عمران خان کی رائے میں. میں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ ان کے دل سے آواز نکلی کہ فری عمران خان. دوسری بات میں کیا کہتا ہوں, دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو دو ڈیمانڈ میں کر رہا ہوں دنیا سے, کسی گورنمنٹ سے نہیں, 2 ڈیمانڈ میں دنیا سے کر رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس ابیوز نہیں کرو, لوگوں کو گولی مت مارو. اچھا جہاں تک لاٹھیوں کا تعلق ہے تو آپ کے بھائی نے ساری عمر لاٹھی, ساری عمر, میں پہلی ٹیئر گیسنگ میں نے کھائی ہے شاید 66 یا 67 میں, اور دوسری مرتبہ گولی کھائی ہے میں نے ایوب خان کے زمانے میں. اچھا اور ساری عمر کھائی, یعنی جی ڈی اے میں پکڑا گیا, مار کھائی, لاٹھیاں پڑی. اور ایک واقعہ بتا دوں کہ جب مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ پی ٹی آئی کا ورکر کتنا لوئل ہے, کہ ہم وہ جی ڈی اے کا پروسیشن لے کر نکلے تو طے یہ پایا تھا, میں نے طے یہ کیا تھا کہ میرا جو جنرل سیکرٹری ہے وہ گرفتاری نہیں دے گا, میں گرفتار ہوں گا, مار کھاؤں گا, جیسی مار کوٹ پیٹ ہو وہ وہاں سے نکلنا ہے. جہانگیر رحمان صاحب جنرل سیکرٹری تھے, تو جیسی پولیس نے لاٹھی چارج کی اور ٹیئر گیسنگ ہوئی تو جہانگیر رحمان سے میں نے کہا تم جاؤ. جب مجھے لاٹھیاں پڑنے لگی تو میں آپ سے قسمیاں کہتا ہوں سارے ورکرز میرے اوپر لیٹ کر مجھے پروٹیکٹ کیا, اور میں نے اپنی بیوی کو اچھا یہ وہ ترانے ہیں جو 97 میں چلے تھے, اور جب ہم سمجھتے تھے یہ ترانے اور یہ ریلیوں سے ہم جیت جائیں گے, بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار بس. کوئی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو رجسٹر کرنا ہے, لوگوں کے گھر جا کر کیمپیننگ کرنی ہے. ہمیں کہا بس یہ ریلی نکلی ہے, خان صاحب کو اوپر بٹھا دیا ہے اور گاڑیاں پیچھے ہیں, اب دیکھنا الیکشن میں کیا ہوگا. اور ایک سیٹ نہیں ملی,
اچھا بٹ اچھی یادیں ہیں ماشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گولی نہیں ہے، لوگوں کو شہید نہ کرے. اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان نے دوبارہ اتنے دنوں میں کال کیوں نہیں. عمران خان اتنی تکلیفیں دیکھتا ہے اور ریسپونڈ کرتا ہے. جب اس کو شوکت خان کے حوالے سے اسپتال بنا دیا، اس نے غربت دیکھ کر پناہ گاہیں چلائی، اس نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا. مطلب میں تو اس کو جانتا ہوں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو اس کا کسی بھکاری کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر جو اس کے دماغ پر بات آتی ہے، تو لہذا اس کا جو کمپیشن ہے. ڈو یو تھنک کہ جو 12 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس کو غم نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا غم ہوگا. تو لہذا اگر وہ بات کرتا ہے کہ ابھی میں نیگوشیشن چاہتا ہوں، اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ اس کو جانوں کی فکر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نیگوشیشن چاہتا ہوں تو دیکھو کتنا خوددار آدمی ہے وہ، مگر اس کے باوجود ملک کی خاطر یعنی مسلسل کہہ چلے جا رہا ہے. اور لوگ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہیں کہ نہیں بات کریں گے، نہیں بات کریں گے. پھر بھی وہ کہتا ہے کیونکہ اس کا گھر ہے. میرے گھر میں کوئی گھس آئے نا تو میں تو ہر کوشش کروں گا کہ اسی سے بات کروں. اچھا گھر پہ قبضہ کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ جی مالی سے بات کرو. یہ جو مالی ہے نا، چور مالی 47 والے، ان کے ہاتھ میں ہے کیا کہ ان سے بات کی اردلی. مگر عمران خان نے پھر بھی کہا کہ ان سے بھی ٹک دا باکس. لوگ کہتے تھے کہ یار سیاستدانوں سے تو بات کرو، اس نے کہا ٹک دا باکس، ان سے بھی بات کر کے دیکھ لیا. تو وہ بات کرتے تھے. آج 2 ہفتے مالکوں کے پاس جاتے تھے، مالکوں کو کہتے تھے سر آپ بتائیے ہم کیا کریں. تو سر جو ہے نا وہ جواب کہتے تھے بھائی نہیں کام کرو تو کچھ کرنا ہے. تو جب کیوں تنگ کر رہا ہے ہم کو یار، جا ہے نا. جیسے دھتکارتے نہیں ویسے ان کو دھتکار دیتے ہیں یا آ کر بڑے خوش ہو کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اس کام کے لیے آیا تھا. اور ایک تو گولی مچاؤ، دوسرے میرا کہنا تھا سوشل میڈیا کو آزاد کر دیں. ٹویٹر از دی اونلی سوشل میڈیا ان پاکستان جس سے لوگوں کو خبریں پہنچتی ہیں. آپ نے بلے کو 0 کر دیا کیونکہ اس سے 3 دن پہلے تک ٹویٹر کھلا تھا، ٹھیک ہے نا. بلے کو آپ نے 0 کر دیا، اب یہ اس کو بین کر دیتے ہیں. اور میرا چیلنج یہ ہے، اور میں نے پچھلی تقریب میں بھی یہ کہا تھا کہ کسی ان کو بتا مت دینا. تو لہٰذا میرا چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ گولی نہ چلائے اور ٹویٹر کو آزاد کر دیں تو 2 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی. زیادہ دیر نہیں لگیں گے. سارا پنجاب اچھا اگر نہیں ہے تو لوگ نکلیں گے مگر دیر سے نکلیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جو خوف ہے بڑا آسان ہے آپ کا کہنا یہاں پر بیٹھ کر، یہ میرا کہنا کہ لوگ نکلیں اور جان دے دیں. It's easy for us to run away, but imagine what has happened there. جو ظلم ہوا ہے اس کی حد آپ کو نہیں معلوم. اس کے باوجود آپ نے ایسے ہیرو پیدا کیے ہیں کہ سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کے اندر دنیا کی تاریخ رقم آ گئی ہے. ذرا اس کو سمجھ لیں. میں آپ کو ہوپ نہیں دلا رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں. 90% قوم عمران خان کے ساتھ. کوئی شک دنیا میں کوئی ملک ہے ایسا پچھلے 70 سال کا ملک بتا دیے کہ جہاں 90% لوگ کسی لیڈر کے ساتھ 70 سال میں. سوچو اپنے دماغ پر زور دو. نو کنٹری، اونلی پاکستان. تو ایک عجیب سا کام چلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ ختم ہوگی. ایک بات. دوسری بات، جس تعداد میں عورتیں نکلی ہیں ہماری، ریمارکیبل. اس ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں عورتیں سیاست میں اس طرح سے نہیں. واہ ریمارکیبل. مارے کھائی ہیں، چٹیا پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، کپڑے نوچے گئے ہیں، چادر نوچی گئی ہے، جیل میں رہی ہیں، ان کے بچوں کو مارا گیا ہے، ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے. اور ایک عورت ایسی کہ جس نے مجھ کو کہانی سنائی کہ اس کا شوہر بستر مرگ پر تھا اور یہ کہتے تھے کہ ملائیں گے جب تم لکھ کر دو گی کہ تم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اس نے نہیں لکھ کر دیا. And her husband died while she was dead. یہ 2 بڑی باتیں میں ہر ایک کو یہاں پر کہتا ہوں کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں امریکہ میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ phenomenal change is happening. ساری مسلم دنیا میں کبھی اتنی عورت نہیں نکلی، ساری مسلم دنیا میں نہیں نکلی.
تو لہٰذا میرا چارم جو ہے، جو میں ان ریپرزینٹیٹوز کو چارم دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یو شوڈ ہیو اے ریلیشن شپ between the people of Pakistan and the people of United States. You should have a relationship between democracies, not a relationship with a dictator. اور مارکو روبیو نے تقریریں اس کی موجود ہیں جس کے اندر وہ یہی کہتا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں میں کرتا ہوں. تو دیر از اے چینج. اللہ اس چینج کو کس انداز سے لائے گا یہ وہ جانتا ہے. میرے پاس کوئی پریڈکشن کا کیفیت نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوگا. جہاں بساط ہونا، بساط کے کوئی اصول ہو. آپ میں سے جنہوں نے شطرنج کھیلی ہے تو آپ جانتے ہیں پیادہ ایک چال چلتا ہے، وزیر جو ہے وہ 10 چالیں ادھر چل سکتا ہے، 10 چالیں یوں چل سکتا ہے، 10 ہی چل سکتا ہے. اچانک جب پتا چلے کہ پیادہ سے بادشاہ مارا جا سکتا ہے 10 چال دور، تو یہ رول بدل دیں کہ بھائی اب پیادہ اس چال میں پیادہ جو ہے وہ 10 چالیں چل کر وزیر کو مار سکتا ہے. یار ان چیزوں کے اندر جب اصولی کوئی نہ ہو تو کیسا گیم، کیسی سیاست؟ ہر وقت قانون بدل دیتے ہیں، ہر اعتبار سے قانون بدل دیتے ہیں. جب مشکل پڑی تو انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم لائی جائے، اور اس آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، اغوا کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، بچوں کی پٹائی بھی. وہ ایک بلوچستان کے ایک صاحب تھے جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی میں تھے، جب انہوں نے ووٹ دے دیا 26ویں ترمیم کو، 3 دن بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا مارا پیٹا گیا. پھر وہ اغوا ہو کے 2 دن بعد آ کر کہنے لگے جو پچھلا بیان تھا میرا غلط تھا، بالکل نہیں مارا پیٹا گیا. آپ کو یاد ہوگا، کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہے. تو اس گیم کے اندر there is no prediction. جہاں 2 + 2 4 بھی ہوں، 2 اور 2 22 بھی ہو جائیں، 2 اور 2 کے اندر ایک اور 2 ڈال کر 220 بھی ہو جائیں. میں نے کل پرسوں کہیں تقریر میں کہا کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا. تو وہ کہنے لگے کیسے؟ اٹلانٹا میں بات کر رہا تھا، کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا 1700 جس کو ووٹ ملے تھے نا، وہاں 2 ڈیجٹ ایڈ کر وہ اس کو 1,70,000 ایسے ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے. جہاں 50,000 جس کو ملے تھے نا، اس کو 1 ڈیجٹ نکال کر اس کو 5,000 کر دیے گئے. تو پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے. یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. اچھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عورتوں کی قربانیوں کے اندر میں یاسمین راشد، میں ایک واقعہ اس کا سنا دوں، شاید آپ نے سنا بھی ہو، میں ہی سنا رہا ہوں. میں جب لاہور گیا تو 2 کرسچن لوگ تھے، ان کے گھر گیا جو جیل میں تھے، اور 3-4 مہینے جیل کاٹ کر وہ باہر آئے. اچھا، تو جب ان کے گھر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم سینیٹری وہی پی ٹی آئی کے جلوس میں گئے یا 9th میں بات، تو انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا تو ہماری نوکری چلی گئی. مجھے بڑا 6 مہینے ہو چکے تھے اس بات کو، 3 مہینے بعد وہ. تو میں نے ان سے پوچھا تمہارا راشن کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اتنی مزیدار بات کہی، آپ خوش ہو جائیں گے. کہنے لگے کہ راشن جو تھا نا وہ یاسمین راشد کے یہاں سے آتا ہے. غریب بھی، غریب عورتیں، غریب مرد اور امیر. خدیجہ شاہ the top designer of flower، ٹھیک ہے، امیجن کریں. اور غریب عورت وہ عورت جس کے پاس میں فیصل آباد میں گیا تو فیصل آباد میں بیچاری 6 مہینے کا بچہ اس کی گود میں. Her husband was arrested when she was pregnant. 6 مہینے کا بچہ جس کو ہسبینڈ نے نہیں دیا اس کی گود میں. اور وہ مجھے رو رو کر قصہ سنا رہی تھی کہ میں آرمی کی گرفتاری میں، اندر آرمی ریسٹ. تو وہ رو رو کر قصہ سنا رہی تھی کہ پہلے میں اپنے گھر میں رہی، پھر پیسے ختم ہو گئے تو میں اپنی ساس کے میں گئی، پھر جو سالت بہو کرتی وہ ہوا، پھر کرنے پھر اپنی ماں کے یہاں چلی گئی. اور اب میں پی ٹی آئی کے پاس اب آئی. کیوں آئی؟ کیونکہ اس نے سوچا کہ پی ٹی آئی کے پاس جاؤں گی تو میرے اوپر اور ظلم ہوگا. But when she had nothing in her hands except her child, پھر وہ پی ٹی آئی کو اس نے کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو ذرا تصور کرو کس طرح سے عورتوں نے قربانی دی. تو اس پاکستان اور اس ملک کا کوئی بال اونچا نہیں کر سکتا، بیکاز 90% people including women
اور ایسی عورتوں کی جدوجہد آپ نے مغرب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. میں کیا نہیں کرتا ہوں جس طرح سے بات کرتا ہوں. اب نقصان کیا ہوا؟ جمہوریت بڑھ گئی. پھر پارلیمنٹ کا جو حال ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ جایا جائے ہے نا. فارم 47 والا پارلیمنٹ. پھر میڈیا کو سارا کا سب کا منہ بند کر دیا. پرنٹ میڈیا پہلے تھا اہمیت کے لائق, ٹیلی ویژن میڈیا تھا اس کا منہ بند ہو گیا, صرف سوشل میڈیا رہ گیا. تو جو پلرز ہیں ایک نیشن کے, ایک گورننس کے, اس میں پارلیمنٹ ہوتا ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے, ایگزیکٹو ہوتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے اور میڈیا ہوتا ہے. ان سب کی ٹانگیں توڑ دی. ٹھیک ہے نا. 26 امینڈمنٹ کے ساتھ میں کسی ایک کانگریس مین کو کہہ رہا تھا جو ڈیموکریٹ تھا, میں نے کہا 26 امینڈمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ جہاں 15 ججز سپریم کورٹ ہونے چاہیے وہاں 26 میں امینڈمنٹ کر کے 25 کر دیا یا 30 کر دیا تاکہ وہ اپنے ہی ججز آ جائیں, اپنا ہی فیصلہ. تو بیچارہ بڑا گھبرا کر کہہ رہا تھا کہ اس نے ان الفاظ میں تو نہیں کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کی دعا کریں کیونکہ ڈیموکریٹ تھا. اچھا جی اب آ جائیں, میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اگر رہا ہوگا تو واٹ کوڈ بی دی نیگوشیٹنگ پوائنٹس. اچھا میں کنونس ہوں, عمران خان صاحب کنونس ہیں کہ حالات بلوچستان کے دیکھیں, حالات پاکستان کے دیکھیں. وہ اب تک کنونس ہے عمران خان صاحب کے اگر پریشر ڈالا ہے سڑکوں پر بھی آ کر ہم نے تو اس لیے ڈالا ہے کہ بات چیت کرو اور جمہوریت واپس کرو, انتخابات کرو. اچھا ایک بھائی نے بڑی اچھی یہاں بات کی کہ انتخابات ایسے ہی ہوں گے تو کیا ہوگا. دیٹس اے چیلنج, میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا کیونکہ آپ لوگ سوچنے والے لوگ ہیں اور آپ لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ مسئلے کے بارے میں. میں آپ سے نمبر 1 یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیگوشیشن ہوگی تو عمران صاحب پہلی بات تو عمران صاحب نے کہہ دی کہ میں بدلہ نہیں لوں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا, چاہے عاصم منیر ہو چاہے جو بھی ہو. وہ بدلہ لینے والا آدمی نہیں, وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا آدمی ہے. جس میں نام نہیں لے سکتا, جن لوگوں نے اس کو 10,000 پاؤنڈ کے دھوکے دیے ہیں ان کو بھی اس نے چھوڑ. لہٰذا نمبر 1 ایک آر ہے نو ریونج, کوئی ریونج. دوسرا ہے کہ ریلیز کرو پرزنرز کو. وہ دیکھو کہیں امیجن وہ کہے گا مجھے ریلیز کرو, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرے گا مجھے چھوڑ دو, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. خوددار آدمی ہے, وہ جوڈیشری کے ذریعے رہا ہونا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ مقدموں کے اندر فیصلہ کرو. تو اس کا کیا ایک تو عدت والا کیس ہے, جس دن سید آصف کی لگے گی اس دن ختم ہوگا. وہ مقدمہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو خانہ والا مقدمہ اس کے اوپر ہے. کیسے گھٹیا مقدمے موجود ہیں اور مقدمے بنانے کے اعتبار سے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے پاس میں بیل کے لیے گیا. جب یہاں آنے کی نیت کی تو میں نے بیل کے لیے گیا. تو جب بیل کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا مذاکرات چیف جسٹس سے کہ جی میں اپنا نام یہ مائک اس کو بادر کرا تھا. کہنے کے کیوں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی میرا نام بتانا ہے ڈاکٹر عارف العلوی الجیلانی. کہنے لگے کیوں بھائی, کیوں الجیلانی کیسے؟ میں نے کہا جی میں صوفی ہو گیا ہوں. کہنے لگے کیسے صوفی ہو گئے آپ؟ میں نے کہا ایسے صوفی ہو گیا ہوں کہ یہ جو 16 مقدمے ہیں نا ان سب کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر عارف العلوی 26 مئی کو پنڈی میں بھی تھے, اسلام آباد میں بھی تھے اور بھٹیا میں پتی اور جگہ تھے. 16 جگہ میں موجود تھا. اب یہ صوفی کر سکتا ہے جو 16 جگہ پر ایک وقت موجود ہو. مگر یہ عجیب صوفی تھا کہ عبد القادر الجیلانی کے متعلق تو یہ مشہور تھا کہ وہ کھانا دیتے تھے سب کو, اور عارف العلوی کے متعلق مقدمہ یہ ہے کہ یہ بندوقیں سپلائی کر رہا تھا سب کو. مگر ہوں صوفی ضرور. تو لہذا اس طرح کے مقدمے جب کرتے ہیں تو خان صاحب نے کہنا یہی ہے کہ پرزنرز کو ریلیز کرو اور ان کے مقدمے جلدی سے سن کر ان کو ریلیز کرو, اور جن کے مقدمے غلط بنتے تھے ان کو ویسے ریلیز کرو. تیسری بات وہ کیا کہے گا؟ تیسری بات وہ کہے گا ریسٹوریشن آف دا مینڈیٹ. اچھا مینڈیٹ کیسے ریسٹور ہوگا کہ فارم 45 کو اتنا گندا یہ کر چکے ہیں, بوریوں کے اندر جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہوں گے. تو اس بات کا امکان کم ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ٹرائبیونلز دیکھیں.
تو لہٰذا ایک ہی چیز ممکن ہے الیکشن ہو جائیں گے. اچھا مگر جب الیکشن ہوں گے تو آپ جانتے ہیں ایک بات تو یہ کہ فوج کیا نیوٹرل ہوگی، پہلا میرا آرگومنٹ ہے. اچھا دوسرا فوج فرض کرو نیوٹرل، دوسرا آرگومنٹ میرا یہ کہ پھر جو کون سے آفیسر ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر، ان کو بھی منہ کو پیسہ لگ گیا ہے، بہت کروڑوں روپے لگ گئے ہے نا. تو اگر کوئی نیوٹرل بھی ہوگا تو یہ تو پیسے کے حساب سے نیوٹرل نہیں ہوگا نا، یہ تو جو جیب کہے گی وہی کریں گے. تو لہٰذا ان سے بھی کوئی امید نہیں مجھے. تیسری بات یہ کہ ڈپٹی کمشنر نیوٹرل ہوگا، وہ کرپٹ آدمی وہ نیوٹرل ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. پولیس والے وہ تو ویسے ہی نیوٹرل نہیں تھے، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، توڑتے ہیں. اور آپ نے نام لیا تھا یہاں کوئی پاکستان سے ہمارے پولیس والوں کو میں اپنی گفتگو جلدی ختم کروں گا کیونکہ وہ جو عنایت ہے شہباز گل صاحب کی وہ بھاری ہو رہی ہے. میں بات سنو جی، میں بات سنو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی تصویر کھینچوا لیجیے گا. دراصل مجھے جگہ دے دیا اب آپ کھڑی ہو جائے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو عمران خان کی قیادت میں بہت بڑا کام ہوا. آپ کو یاد ہے کون سا کووڈ کا کیوں کامیاب ہوئے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نے پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر سے میں نے کہا کہ دیکھو اس سے سبق کیا سبق ملا کووڈ کے اندر پہلا سبق یہ ملا کہ آرمی اور سویلین سب مل کر سول گورنمنٹ میں مل کر کام کرو. ٹھیک ہے ایک. دوسرے یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اہتمام کیا کہ ڈیلی ملو ڈیلی فیصلے کرو وہ ہوا. دو. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک میں ایلیٹ کی حکومت ہے، ایلیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. سڑکیں بننی ہوتی ہیں تو بڑے مکانوں کی سڑکیں بننی ہوتی ہیں، بڑے ہاؤسنگ سوسائٹی کی سڑکیں بننی ہوتی ہیں. اس کووڈ نے ایک اچھا کام کیا، اس نے سب کو مارا، غریب کو بھی مارا، امیر کو بھی مارا. تو لہذا بیوروکریٹ بھی مارا، فیصلہ کرنے والے بھی مارے. تو فیصلہ صحیح ہوئے جلدی ہے، ہر ایک پریشان ہے. عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ مسجدوں کا کیا کرو گے؟ ہم نے مسجدیں کھلی چھوڑی. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ we were the third most successful country in the world. مگر عمران خان کا کمپیشن یہ تھا، عمران خان صاحب کا کمپیشن یہ تھا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. تو دنیا نے سے سیکھا. بٹ دس از سم تھنگ جو آپ کی سکسیس ہے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا صرف ایک بات، وہ یہ بات کہ آپ ڈائسپورا میں پاکستان کے ساتھ جس انداز سے عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی تو آپ پاکستان آپ لوگ بنائیں گے اپنے انٹلیکٹ بنانے سے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ whatever happens it's just a matter of a few months. عمران خان بھی آزاد ہوں گے اور انتخابات کو کوئی اعلان بھی ہوگا.